صفحہ نمبر 129 آیت نمبر 118 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ جن جانوروں کے ذبح کرتے وقت اللہ کا مبارک نام لیا جائے تو ان کو کھاؤ اگر تم اللہ کی آیات پہ ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں کھاتے ان جانوروں کو جن پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں تفصیل سے اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ جانور جو کہ تمہارے اوپر حرام ہیں۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں اگر تم اسی سے مجبور کیے گئے تو الگ بات ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور واقعی بہت سارے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے جا کے گمراہ ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب تجاوز کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک وہ لوگ جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اپنے کیے کا بدلہ جلدی دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس پہ اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے ان کو مت کھاؤ، یہ گناہ ہے، فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے ساتھیوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کا جانوروں کے متعلق انداز ذکر فرماتے ہیں۔ مشرکین کا اپنا ایک روایتی انداز تھا، یہ جانور فلاں بت کے نام ہو گیا، اب اس کے ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام ذکر بھی کیا جاتا تو وہ لوگ اس جانور کا گوشت حرام سمجھتے تھے، اور شرعاً جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور جانور حلال ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ کسی بت کے نام کسی جانور کی تخصیص شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان اتنا ہی کمزور اور ضعیف ہو جائے کہ چلت پھرت ان کی نہیں ہو سکتی تو پھر تو حرام کا کھانا بھی جائز ہے۔ گدھے کا گوشت کھانا بھی ایسی حالت میں جائز ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور اتنی کمزوری آ گئی، وہ بھی بقدر ضرورت کی اتنی قوت آئے کہ چلت پھرت بحال ہو سکے اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو۔ شیاطین
مشرکین کے عقیدے ان کے انداز کو پھیلانے کی محنت کرتے تھے، وسوسہ ڈالتے تھے۔ جانوروں کے متعلق چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں تو اس لیے قربانی کے جانور کے متعلق کچھ باتیں ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہر آدمی ان دنوں جانور خریدنا چاہتا ہے اور خریدنے والا ہے، تو شریعت کی روح سے اس کے انداز کو موٹے موٹے الفاظ میں ہم سمجھ جائیں۔ شرعاً قربانی اس مرد عورت پہ واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو تقریباً 72,000 روپے بنتے ہیں وہ ساتھ ہوں تو اس پہ قربانی ہے۔ کسی عورت کے پاس صرف سونا ہے جس کی قیمت 72,000 روپے بنتی ہے، ساتھ 50 روپے بھی ساتھ ہوں تو وہ بھی قربانی کرے گی۔ ان 3 دنوں میں یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں تو وہ قربانی کرے گی، چاہے وہ قرضہ لیتی ہے چاہے سونا بیچتی ہے، لیکن قربانی اس پہ ہے۔ کوئی ایسا آدمی جس کا ضرورت سے زائد کوئی گھر ہے، پلاٹ ہے اپنے لیے، تجارت کے لیے نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، مگر اس کی مالیت 72,000 یا اس سے زائد ہے تو اس پہ قربانی ضرور ہے۔ مرد پہ اپنی قربانی لازم ہے۔ اگر بیوی اپنی مالیت رکھتی ہے تو بیوی کی قربانی خاوند کے ذمہ نہیں ہے، ہاں اگر احسان کے طور پہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور پہ تو جانوروں کے انداز میں سب کو علم ہے کہ دمبا دمبی، بکرا بکری، بھینس بھینسا، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 5 قسم کے جانور ہیں۔ ان سے ہٹ کے کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہرن ہو اور کوئی حلال چیز ہو، ان کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے۔ قربانی کے باب میں عموماً جانوروں کی صفات کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمر کے متعلق گائے بھینس کے 2 سال، بکری بکرا 1 سال، دمبا دمبی ایسی جسامت کی ہو کہ سال والے دمبے کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے تو ان جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر 6 مہینے کا بھی ہو تو اس پہ بھی قربانی درست۔ اونٹ کے لیے 5 سال کی مدت ہے۔ گائے بھینس میں یہ مدت 2 سال کی ضروری ہے۔ آگے دو دانتوں کا نکل آنا جو روایت میں معروف ہے عوام میں، یہ شرط نہیں ہے، بس عمر جو ہے وہ شرط ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے گائے نے بچہ دیا، اب اس عید الاضحیٰ کو اس کے 2 سال ہو رہے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے اگر عید الاضحیٰ کے پہلے دن کسی گائے نے بچہ دیا ہے تو ایک عید الاضحیٰ گزر کے دوسرے عید الاضحیٰ کے پہلے دن اس پہ قربانی جائز نہیں ہے، دوسرے دن اس کی قربانی درست ہے۔ اور جانوروں کی دیکھنے کی قوت درست ہو، اگر ایک آنکھ پہ نہیں دیکھ سکتا جانور تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ 2 آنکھوں میں ایک پہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک پہ ٹھیک ٹھاک وہ جانور پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ پاؤں کی حیثیت
پہ جانور اگر لنگڑا ہے اور اس پہ جسم کا بوجھ مشکل سے ڈال رہا ہے، بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا، جیسے ہی پاؤں رکھتا ہے تو چھلانگ لگا کے فوراً آگے بڑھتا ہے، کھول کے اس پہ بوجھ نہیں ڈال رہا، تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ بوجھ پاؤں پہ ڈال رہا ہے، اگرچہ لنگڑا پن نظر آتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، لیکن بوجھ اس پاؤں پہ ڈال رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ کوئی جانور اتنا کمزور ہے کہ قربانی کی جگہ تک جا نہیں سکتا خود، تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ سینگ کے متعلق ذہن میں رکھیں کہ سینگ ہے صحیح، چاہے جتنا حصہ بھی اس کا کٹ گیا ہے، لیکن وہ سر میں جڑا ہوا یعنی مضبوط ہے، کوئی پیپ خون وغیرہ اس سے نہیں بہتا، اور جڑ بدستور ہے صحیح، تو اس کی قربانی بھی درست ہے، چاہے 6 انچ اگر سینگ ہے 1 انچ باقی ہے 5 انچ نہیں ہے تو بھی درست ہے۔ دم اور کان کے متعلق شرعی قانون یہ ہے کہ ثلث کا حکم ہے۔ دم اور کان تیسرے حصے سے کم حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، تیسرے حصے سے زیادہ حصہ کٹ چکا ہے تو اب اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ثلث کو ذہن میں رکھیں۔ تنوں کے متعلق قانون یہ ہے اکثر تن موجود ہیں تو درست ہے، جیسے گائے کے 4 تن ہوتے ہیں تو 3 موجود ہیں، 1 ہے نہیں قدرتی طور پہ، یا 1 خراب ہے، تب بھی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر معاملہ نصف یا اس سے زائد بھی جا رہا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جیسے بکری کے 2 تن ہیں، 1 بالکل ہے نہیں، اس کی قربانی ناجائز ہے، یا 2 ہیں لیکن 1 پہ دودھ نہیں آتا، خراب ہے، زخمی ہے، جو فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، اس کے تنوں میں دودھ ہے لیکن 1 پہ آتا ہی نہیں ہے، خراب ہے، تو بھی درست نہیں ہے اس کی قربانی۔ جانور کے دانتوں کے متعلق شرعاً حکم یہ ہے کہ زیادہ تعداد موجود ہو، کم تعداد گری ہوئی ہو، دانت ٹوٹ گئے ہوں، اس کی قربانی درست ہے، اور اگر زیادہ دانت گرے ہوئے ہیں کم باقی ہیں تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عمر میں اضافہ ہو کے ان کے دانت گھس جاتے ہیں، بس معمولی ہوتے ہیں اور باقی گھس چکے ہوتے ہیں، تو جو دانت گھس گئے ہوں اس جانور کی نوعیت کو ہم دیکھیں گے، اگر گھاس پھوس چھارا وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے، یعنی دانتوں سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ کام کر رہا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر اتنے گھس گئے ہوں کہ وہ اب چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ظاہری جسامت پہ کوئی ایسی خارش ہو معمولی، کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ بعض جانور بانجھ ہوتے ہیں، جیسے بعض گائے بچے نہیں دیتی، تو بانجھ جانوروں کی قربانی شرعاً درست ہے۔ بعض جانور جیسے بیل، دمبا وغیرہ خسی کر دیے جاتے ہیں، ان کی قوت ذکارت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی قربانی صرف درست نہیں بلکہ بہتر ہے۔ فارمی گائے بیل کی قربانی جائز ہے، اگرچہ دیسی گائے بیل کی قربانی اس سے افضل ہے۔
فارمی جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ نر اور مادہ میں بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ نر جانور کی قربانی میں ثواب زیادہ ہے۔ اور کل کسی نے مجھے کال کی کہ ہم تو 3 بندے 2 بندے قربانی آپس میں ایک جانور میں شریک ہیں، کسی نے کہا کہ 3 کا ہونا ضروری ہے، تو طاق ہوں تو تب قربانی ہوتی ہے، جفت میں نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی پابندی نہیں، چاہے تعداد جفت ہوں چاہے طاق ہوں، بالکل درست ہے۔ 1 سے لے کے 7 تک بندے گائے، بیل، اونٹنی، اونٹ اور اسی طرح بھینس بھینسا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ کو بھی قربانی کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ قریبی دنوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کا عقیقہ نہ کیا ہو تو عقیقہ بھی قربانی کے جانور میں اس کا حصہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے لیے ہیں۔ فرض کیا کسی نے اپنے لیے بیل خریدا تو اس میں 5 حصے گھر کے افراد کے مختلف انداز کی قربانیاں ہیں، اور میاں بیوی نے اپنے عقیقے کا کیا پتہ اس زمانے میں کسی کو عقیقے کا علم بھی تھا کہ نہیں تھا، تو دونوں نے اپنی طرف سے نیت کی، ایک عقیقہ آپ کا ایک میرا، یہ بالکل درست ہے۔ عقیقہ کو قربانی کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان مسائل کو مد نظر رکھا جائے۔ کسی نے پچھلے سال، ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جانور ہے، قدرتی طور پہ خنثی ہے۔ خنثی جانور اس کو کہتے ہیں جس کا آلۂ ذکارت بھی ہو، آلۂ اناثت بھی ہو۔ پشتو زبان میں جس کو نرخزائے کہتے ہیں، اس کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے۔ ہرن کے متعلق کسی ساتھی نے کئی سال پہلے پوچھا تھا کہ ہرن میں تو بکری سے گوشت بھی زیادہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے، تو اس کی قربانی ایک ساتھی وہ کرنا چاہتا ہے، تو ہرن کی قربانی شرعاً ناجائز ہے۔ بس اس بابت یہ 5 جانور ہیں، ان کے نر اور مادہ، بس آگے کسی جانور کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے۔ ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے، اور قربانی کے جانور کو اگر ہو سکے 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن پہلے خرید کے کچھ کھلایا جائے، پلایا جائے، پالا جائے تو بھی اجر ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جتنا فربا ہو تو پل صراط میں یہی آپ کی سواری ہوگی۔ سواری مضبوط تو پل صراط پار سکو گے، کمزور تو پھر معاملہ کمزور ہوگا۔ ہاں بس کے مطابق باقی دیگر مسائل جو کسی کو درپیش ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ کھاؤ ان جانوروں کے گوشت میں سے جن پہ اللہ کا مبارک نام ذکر کیا جائے، اگر آپ لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان رکھنے والے ہوں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو اس کو تم نہیں کھاتے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں تفصیل اللہ نے بیان فرما دی ہے جو جانور حرام ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں اگر تمہیں مجبور کیا گیا اس طرف تو الگ بات ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بغیر علم کے جا کے گمراہ ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ،
واقعی آپ کا رب تجاوز کرنے والوں کو بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو ظاہری اور باطنی تمام جرائم سے بچو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک وہ لوگ جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اپنے کیے کا جلدی بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ جس پہ قصداً اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، یہ جرم ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین اپنے ساتھیوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں کہ تم سے دینی بابت میں جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطْمَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کچھ لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کی ذات میرے رازق ہیں، میرے خالق ہیں، تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت سے لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے موت ضرور بضرور آئے گی، ایک دن ایسا ہوگا میرا یہ جسم ساکت ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا روتے ہوئے اپنے کندھوں پر اٹھا کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی کے گھر کے حوالے کر دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔